شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نون، قسم ہے قلم کی اور ان کے لکھنے کی کہ آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، اور بے شک آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے، اور بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر فائز ہیں۔ سو عنقریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں کس کو جنون تھا۔ آپ کا پروردگار اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ راہ پر چلنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ تو آپ ان تکذیب کرنے والوں کا کہنا نہ مانیے۔ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے ہو جائیں تو یہ بھی ڈھیلے ہو جائیں، اور آپ کسی ایسے شخص کا کہنا نہ مانیں جو بہت قسمیں کھانے والا ہو، بے وقت ہو، طعنے دینے والا ہو، چغلیاں لگاتا پھرتا ہو، نیک کام سے روکنے والا ہو، حد سے گزرنے والا ہو، گناہوں کا کرنے والا ہو، سخت مزاج ہو، اس کے علاوہ حرام زادہ ہو، اس سبب سے کہ وہ مال و اولاد والا ہو، اور جب ہماری آیتیں اس کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ بے سند باتیں ہیں جو اگلوں سے منقول چلی آتی ہیں۔ ہم عنقریب اس کی ناک پر داغ لگا دیں گے۔ ہم نے ان کی آزمائش کر رکھی ہے، جیسا ہم نے باغ والوں کی آزمائش کی تھی، کہ جبکہ ان لوگوں نے قسم کھائی کہ اس کا پھل ضرور صبح چل کر توڑ لیں گے، اور انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا۔ سو اس باغ پر آپ کے رب کی طرف سے ایک پھرنے والا پھر گیا، اور وہ سو رہے تھے۔ پھر صبح کو وہ باغ ایسا رہ گیا جیسے کٹا ہوا کھیت۔ سو صبح کے بعد ایک دوسرے کو پکارنے لگے کہ اپنے کھیت پر سویرے سویرے چلو اگر تم کو پھل توڑنا ہے۔ پھر وہ لوگ آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے چلے کہ آج تم تک کوئی محتاج نہ آنے پائے، اور اپنے کو اس کے نہ دینے پر قادر سمجھ کر چلے۔ پھر جب اس باغ کو دیکھا تو کہنے لگے کہ بے شک ہم راستہ بھول گئے ہیں، بلکہ ہماری تو قسمت ہی پھوٹ گئی ہے۔ ان میں جو اچھا آدمی تھا وہ کہنے لگا، کیوں میں نے تم کو کہا نہ تھا، اب تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ سب کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار پاک ہے، بے شک ہم قصوروار ہیں۔ پھر ایک دوسرے کو مخاطب بنا کر باہم الزام دینے لگے، کہنے لگے کہ بے شک ہم حد سے نکلنے والے تھے، شاید ہمارا پروردگار ہم کو اس سے اچھا باغ بدلے میں دے دے۔ ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس طرح تو عذاب ہوا کرتا ہے، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ کیا خوب ہوتا کہ یہ لوگ جان لیتے، بے شک پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے نزدیک آسائشوں کی جنتیں ہیں۔ کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کے برابر کر دیں گے؟ تم کو کیا ہوا؟ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں پڑھتے ہو کہ اس میں تمہارے لیے وہ چیز ہو جس کو تم پسند کرتے ہو؟ کیا ہمارے ذمے کچھ قسمیں چڑھی ہوئی ہیں جو تمہاری خاطر سے کھائی گئی ہوئی، اور وہ قسمیں قیامت تک باقی رہنے والی ہوں کہ تم کو وہ چیزیں ملیں گی جو تم فیصلہ کر رہے ہو؟ ان سے پوچھئے، ان میں اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک ہیں؟ سو ان کو چاہیے کہ یہ اپنے ان شریکوں کو پیش کریں اگر یہ سچے ہیں۔ جس دن کے ساکھ کی بجلی فرمائی جائے گی اور سجدے کی طرف لوگوں کو بلایا جائے گا، سو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوگی، اور یہ لوگ سجدے کی طرف بلائے جایا کرتے تھے اور وہ صحیح سالم تھے۔ تو مجھ کو اور جو اس کلام کے جھٹلاتے ہیں ان کو رہنے دیجئے، ہم ان کو بتدریج لیے جا رہے ہیں، اس طور پر کہ ان کو خبر بھی نہیں، اور میں ان کو مہلت دیتا ہوں، بے شک میری تدبیریں بڑی مضبوط ہیں۔ کیا آپ ان سے کچھ معاوضہ مانگتے ہیں کہ وہ اس سے تاوان سے دبے جاتے ہیں، یا ان کے پاس غیب ہے کہ یہ لکھ لیا کرتے ہیں؟ تو اے نبی، آپ اپنے رب کی تجویز پر صبر سے بیٹھے رہیے اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے۔ جبکہ یونس نے دعا کی اور وہ غم سے گھٹ رہے تھے، اگر خداوندی احسان ان کی دستگیری نہ کرتا تو وہ میدان میں بدحالی کے ساتھ ڈالے جاتے۔ پھر ان کے رب نے ان کو برگزیدہ کر لیا اور ان کو صالحین میں سے کر دیا، اور یہ کافر جب قرآن سنتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا آپ کو اپنی نگاہوں سے پھسلا کر گرا دیں گے۔
اور کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے، حالانکہ قرآن تمام جہان کے واسطے نصیحت ہے۔